قبلہ اللہ بخش نجفی صاحب، ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت و بلندی درجات، اپنے اپنے مرحومین کی بخشش، اور جتنے بھی جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دار فانی سے قضا کر گئے ان سب کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرحومین کی بخشش و بلندی درجات اور اس مجلس ادا کی مقبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو احباب جوان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ جوان ہیں، اگر وہ تھوڑی سی زحمت فرمائیں سامنے آ جائیں تو مجلس کا ایک خوبصورت منظر بھی بن جائے گا۔ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سامنے تشریف لے آئیں، جناب کی مہربانی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، قیامت کے دن اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو امام زمانہ کی اللہ شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ دعا ہے کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں جامعہ کے علماء کرام کی اس کاوش کو اللہ اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے احباب نے اس پروگرام کے اہتمام نے اپنا حصہ ملایا اور یہاں پر مجلس ادا کے سننے کے لیے تشریف لائے، اللہ آپ کے سب کو، ان سب کے عمل کو اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنی آپ کے یا میرے ذمہ دعائیں ہیں اللہ ہر دعا کو مستجاب فرمائے، اور مدارس دینیہ کو اللہ ہمیشہ ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں مدارس دینیہ کے ساتھ ہمیشہ مل کر رہنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ توفیق اور طاقت نصیب فرمائے۔ ملک پاکستان کے اندر اللہ امن سکون عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں، بالخصوص فلسطین والے، اللہ ان سب کی خود مدد فرمائے، اور اللہ اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک عمدہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ پہلے، میرے سے پہلے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے امام زمانہ کے بارے میں گفتگو، میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ چونکہ آج 13 کل 14 اور پرسوں 15 ہیں، تو موقع کی مناسبت سے گفتگو چند لمحے اپنی گزارشات جہاں قبلہ نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے کوشش کرتا ہوں۔ ولادت کے بارے میں آپ نے قبلہ سے سنا کہ 15 کی صبح کو آپ کی اور میری امام کی ولادت مبارک
255 ہجری۔ ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آگے پچ نہ بیچ ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو ایک تو چونکہ مولا کی ولادت ایک آدھ دن کے بعد آپ سب کی خدمت میں مولا کی جس کی ہم حکومت میں موجود ہیں، مولا کی ولادت پیش کی مبارک ہو آپ سب کو۔ اور اللہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو امام زمانہ کے بارے میں موجود ہیں، ان میں سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا چونکہ مولا کا ایک جہاں نام ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا تھا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و خلقہ خلقی، کہ میرا جو 12واں نائب ہوگا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اور اس کا خلق اور خلق میری طرح کا خلق اور خلق ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ اس دنیا اس زمین کے اوپر جب حکومت قائم کرے گا تو اس دنیا کے اندر ایسے عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دے گا جیسے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میرے بعد ویسے بھی بزرگوار تشریف لے آئے، ان بزرگ علماء کے سامنے سمع خراشی کرنا بھی جسارت ہوتی ہے، لیکن انہی کے سامنے ہی ہم نے بھی حوصلہ لینا ہوتا ہے، ان سے ہی داد لے کر، اور آپ لوگوں کی توجہات میں انتہائی جلدی سے جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے بہت احباب موجود ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ جہاں یہ مولا کا نام جس کو پکارا نہیں جاتا، جو مولا کا اصل نام ہے اسے ہم زبان پہ نہیں لاتے۔ رحمت للعالمین کا نام بھی اصحاب جو تھے وہ نہیں لاتے تھے۔ رسول اللہ، رسول کریم، یا نبی اللہ کے نام سے جناب کو پکارا جاتا تھا، جو آپ کا اصل نام تھا۔ اصحاب بھی ادب کی وجہ سے نہیں پکارتے تھے، تو اب مولا کا لقب نام بھی وہی نام ہے، تو یہ احترام ہے کہ مولا کی غیبت میں مولا کا نام نہ پکارا جائے۔ اس وجہ سے ہم امام مہدی، قائم، منتظر، ہادی، بقیت اللہ، ان سارے اسماء سے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ تو مولا کا ایک لقب ہے بقیت اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے ایک شرط مشکل رکھی کہ جو بقیہ ہے نا وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم مومنین ہو تو۔ یہ اللہ نے قرآن میں شرط رکھی۔ اب بقیہ کیا ہے کہ جناب آدم سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا، جلیل القدر نبی آئے۔ اب میں ان کے درمیان اتنا کی فرق بیان کر سکتا ہوں، ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، ایک اولو العزم ہوتا ہے۔ اب رسول جو ہوتا ہے وہ نبی سے بلندتر ہوتا ہے اور اولو العزم رسول سے بلندتر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کے درمیان درجات رکھے، چونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ تو وہ جتنے فضائل ہیں نا، وہ سلسلہ ہدایت خاتم پہ آ کے نبوت کے ذریعے سے لفظ نبوت والا دروازہ بند ہو گیا، لیکن جو امامت جناب ابراہیم سے شروع ہوئی تھی وہ امامت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ امامت میں پہلے امام جناب ابراہیم ہے جہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوا، لیکن نبی کے بعد جسے ہم پہلا امام کہتے ہیں، رحمت للعالمین کے بعد جسے ہم پہلا امام کہتے ہیں، وہ پہلے امام آپ کے اور میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان کے بعد جناب کے بیٹے امام حسن حسین، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا جس کی حکومت میں آپ اور میں آج بیٹھے ہیں، جس کے وجود کی برکت سے آپ عید کے خطبے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ دنیا اس کے وجود کی برکت سے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا بھی رہی ہے اور یہ زمین و آسمان قائم بھی ہیں۔ اس امام کے بارے میں ایک زیارت کے جملے ہیں جہاں پر 3 جملے فقط بیان کرنا چاہتا ہوں، فضیلت کے ہو جائیں۔ زیارت کا پہلا اس جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ، سلام ہے ہمارا اس پر کہ جو اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر۔ یہاں پر دیکھیں لفظ خلق استعمال ہوا ہے، لفظ انسان استعمال نہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ پر میرا 12واں امام ان سب کے لیے حجت ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے اس زیارت میں السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، کہ سلام ہے اس ذات پر کہ جو مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے۔
اور تیسرا جملہ اس سے بھی بلند فرمایا السلام علیکہ یا عین الحیات. اب لفظ دونوں جملوں لفظ عین استعمال ہوا ہے. قبلہ بزرگوار بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ عربی کو جانتے ہیں. لفظ عین جو ہے عین یہ اور نون مرکب ہے 3 لیٹروں سے 3 حرفوں سے. اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. اب پہلے جملے میں جو کہا السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق، یہاں پر اس عین کا معنی آنکھ ہے. اور جب عین الحیات کہا تو یہاں اب عین لفظ وہی ہے لیکن معنی اور ہے. یہاں پر معنی کیا ہے؟ عین الحیات اے چشمہ زندگی. یعنی اس وقت جو دنیا کو زندگی ملی ہے وہ دوسری طرف سے حدیث کو لے آئے کہ لولا الحجت لساخت الارض، کہ اگر حجت زمین پر موجود نہ ہو تو یہ زمین و آسمان اپنے اہل و عیال کو لے کر تباہ و برباد ہو جائیں. اس امام کی وجود کی برکت سے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب زندگی کو پا رہے ہیں. زندگی اس امام کی وجہ سے. تو آئیں میں ایک جملہ فقط کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے جو کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، میں مومنین کی طرف جاؤں گا تو نہیں، لیکن اتنا جملہ ضرور کہتا ہوں کم از کم مجھے قرآن مجید سے وہ آیات پڑھ لینی چاہیے جو 16 رجب کو آپ کے اور میرے پہلے امام نے رحمت للعالمین کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد جب فرمایا تھا کہو تو تمہیں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، تورات سناؤں. تو رحمت للعالمین نے فرمایا تھا یا علی اگر آپ میرے بھائی اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دیں. تو جناب امیر نے رحمت للعالمین کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد جو مومنین کا تذکرہ فرمایا تھا وہ سورہ مومنون کی آیات ہیں، وہ شروع والی ہمیں پڑھ لینی چاہیے. وہاں پر امام نے آپ کو اور مجھے مومنین کی صفات بیان فرمائیں کہ مومن کہتے کسے ہیں. لیکن میں 2 جملے اور فقط کہنا چاہتا ہوں. آج یہاں اگر کوئی بزرگ کسی کا بیٹا باہر موجود ہو، کسی اور کنٹری میں پڑھنے کے لیے چلا جائے، 2 سال تک وہاں رہے، اس 2 سال میں نہ ای میل پہ رابطہ کرے اپنے والدین سے. آج تو بڑا جدید زمانہ ہے، نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی اور طریقے سے، نہ تار نہ خط نہ فون، کچھ بھی نہ کرے. 2 سال کے بعد جب واپس آئے آپ نے ماں باپ کے گھٹنوں میں بیٹھ کر پاؤں میں بیٹھ کر ہاتھ پاؤں پہ رکھ کے پاؤں بھی دبائے اور کہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. جی من وہی سو کیوں؟ معرفت کی بات بھی ہو جائے نا تھوڑی سی. آپ کا دل کیوں نہیں مان رہا کہ اس کو والدین سے پیار ہے؟ آج اس جدید زمانے میں 2 سال میں اس نے رابطہ نہیں کیا. یہی آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اسے والدین سے پیار ہوتا، والدین سے محبت ہوتی تو اس 2 سال میں کبھی کبھی تو وہ رابطہ کرتا نہ، فون کرتا، واٹس ایپ نہ کرتا، خط ہی لکھ دیتا. اس نے رابطہ نہ رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اسے اپنے والدین سے پیار نہیں ہے. آپ اور میں جو کہتے ہیں ہمیں امام زمانہ سے بڑا پیار ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، ہر روز اتنی بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے اور میرے امام اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم امام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی یہاں پہ جو سیاستدان ہیں غالباً ابھی رشید اکبر خان صاحب جیت گئے ہیں میں نے کہا ہمیں اس خان سے تو پیار ہے، اس خان سے پیار جتلانے کے لیے کبھی کبھار فون، کبھی کبھار ان کے ڈیرے پہ حاضری، کبھی کبھار ان کے منشی سے رابطہ. ایک دنیا کا ایک حلقے کا بادشاہ ہے، آپ اس کو خوش رکھنے کے لیے، اس کی آنکھوں میں زندہ رہنے کے لیے آپ اس کا کام کریں نہ کریں. اس کے ڈیرے سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں گزر رہا تھا، میں نے کہا خان صاحب کا سلام کرتا جاؤں، اس سے نہ ملے تو منشی صاحب سے رابطہ تھا کہ منشی بھی بتائے کہ فلاں علاقے کے فلاں بندے نے رابطہ کیا تھا، آپ کو سلام دے رہا تھا. یہ دنیا کا حکمران تو تجھے یاد ہے، لیکن جس کے وجود کی برکت سے، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں وَبِ یُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَثَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، یہ جو سانسیں لے رہا جس کا صدقہ کبھی تو نے اس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ امام کا ظہور ہو جائے، بندہ بھاگ بھاگ کے مولا کے قدموں میں گرے، کہے جی مجھے بڑا پیار، مجھے بڑا پیار. امام فقط ایک جملہ کہہ دے، تو نے زندگی میں کبھی میری صحت و سلامتی کے لیے 1 روپیہ صدقہ بھی دیا تھا؟
جی یہاں کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ابھی الیکشن ہو رہے تھے، پہلے فلیکس چھپ رہے تھے، اپنی تصویریں لگ رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، بعد میں بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، چائے ہوگی، ٹی پارٹیاں چلیں گی، فلاں آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، افطار پارٹیاں ہوں گی، ان کی خوش آمد میں تو سارا کچھ ہوگا۔ کبھی تو نے یہ بھی کیا کہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی کچھ خرچ کر لوں تاکہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے؟ کبھی آپ نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ نے مردوں کو بخشوانے کے لیے تو تحفے بھیجتا ہے کہ میں آج جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اسے میں اپنے فلاں مرحوم کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کبھی آپ نے 2 آیات کی تلاوت کر کے سوچا کہ 2 آیتیں صحیح قواعد کے ساتھ پڑھ کے انہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر دوں؟ اچھا تو جو ہدیہ بھیجے گا وہ جو کریم ہیں، جب ان کے پاس آپ کا ہدیہ جائے گا کیا وہاں سے آپ کے لیے ہدیہ نہیں آئے گا؟ وہ ہدیہ بہتر ہوگا یا یہاں کے بادشاہوں والا ہدیہ بہتر ہوگا؟ ہاں فرق اتنا سارا ہوتا ہے کہ جس کو یہاں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں کا سامان اکٹھا کرتا ہے، جس کو وہاں کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا آپ لوگوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ مولا نے فرمایا فرق ہے ایک، آپ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ یہاں سٹور کرتے ہیں۔ سمجھ آنی پہ میری گل؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں نا دنیا میں، جتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کا ہم و غم، آپ کی طاقت، آپ کا سب کچھ، بچوں کو پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے تاکہ بعد میں یہ میرے بعد غریب نہ ہوں، اچھا پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ اچھا بزنس مین بن جائے، یہ فلاں ملازم بڑا اچھا افسر بن جائے، یہ ہو جائے، یہ وہ ہو جائے، یہ وہ ہو جائے، آپ سارا کچھ یہ کرتے ہیں، اچھا مکان بن جائے، اچھی سواری ہو جائے، یہ سارا کچھ آپ کا ہم و غم ہے۔ جتنا آپ کرتے ہیں وہ آپ کا یہاں سٹور ہوتا رہتا ہے، وہ یہاں رکا رہتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارا یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت آتا ہے آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا چونکہ وہاں بھیجا کچھ نہیں ہوتا، اور ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہمارا یہاں ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ وہاں بھیجا ہوتا ہے۔ ہاں فرق یہی ہوگا کہ ہم امام کو اگر بھیجے گے نا تحفہ تو یقیناً جو وہاں سے تحفہ آپ کے اور میرے لیے آئے گا وہ تجھے دنیا میں بھی کام دے گا، تجھے آخرت میں بھی کام دے گا۔ ہاں کوشش کر اپنے وقت کے امام کے لیے ہر روز کی بنیاد پر صدقہ نکالا کر۔ علماء نے کہا ہے جب آپ نکالتے ہیں، سفر میں نکلتے ہیں، 10 روپے نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، تو اس کے لیے جملہ کہا علماء نے کہا کرو ہذہ صدقۃ منا ومن امام زمانہ۔ یہ نہ ہو کہ 15 شعبان کی رات کو عریضے تو لکھ رہے ہیں، عریضے میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ مانگ رہے ہیں، بھیج کچھ نہیں رہے۔ مولا یہ کروا دے، مولا یہ کروا دے، مولا یہ کروا دے، مولا یہ کروا دے، یہ سوچ پوری رات میں بیٹھ کر تو مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ ہاں یہاں بات معرفت کی ہوتی ہے نا، جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسن عسکری کا بیٹا ہے، نرجس خاتون کا بیٹا ہے، 15 شعبان کو پیدا ہوا، 255 ہجری میں اس دنیا میں آیا، 260 ہجری میں یتیم ہوا، 4.5 سال کی عمر میں پگ امامت اپنے سر پہ رکھی، اتنے سال پردہ غیبت میں رہے، اتنے سال غیبت صغرا رہی، وہاں پہ 4 نواب تھے، پھر بابا مولا کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، آج امام پردہ غیب میں ان کی بھی اولاد ہے۔ بس یہی کچھ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اس کو معرفت نہیں کہتے۔ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں بھی بزرگان علماء کرام آپ کو کی سمع خراشی کرتے رہیں گے۔ یقیناً امام وقت کی زندگی پر، امام وقت کی اور ہماری غیبت کی ذمہ داریوں پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں زیادہ دیر قبلہ کو نہ بٹھاؤں، اتنا ایک جملہ کہتا ہوں کہ چند دفعہ لوگوں نے اس پاک گھرانے کو آگ لگائی۔ تین واقعے تو مجھے بھی یاد اس وقت آ رہے ہیں کہ لوگوں نے، امت نے، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے اس خاندان کے گھر کو آگ لگائی۔ پہلی دفعہ کب؟ ابھی رحمت للعالمین کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی تو زہرا جیسی بیٹی اپنے بابا کو دل بھر کر روئی بھی نہیں تھی۔ مجھے بتائیں کسی کا بابا اس دنیا سے چلا جائے، بیٹیاں کتنا عرصہ تک روتی رہتی ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے لمٹ میں نہیں آتی بات۔ جب کو خوشی کا موقع ہے نا، بیٹیوں کو بابا یاد آ جاتا ہے۔ جب عید آ گئی بابا یاد آ گیا،
اگلی عید آئی پھر بابا یاد آ گیا، کسی بھائی کی شادی کا فنکشن آیا بابا یاد آ گیا۔ بیٹیوں کا رونا کوئی محدود نہیں ہوتا۔ پھر جس کا بابا رحمت للعالمین جیسا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہو، بیٹی زہرا جیسی ہو، ابھی تو بی بی دل بھر کے روئی نہیں تھی، ابھی تو بی بی کا جی نہیں بھرا تھا رونے سے، لیکن لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ جی آپ سن چکے، سنتے رہتے ہیں کہ علماء ہے نا، انہوں نے ترجمے کیے، کتابوں میں ترجمے چھپے پڑے ہیں، احترام اور عقیدت کی وجہ سے وہ لفظ پڑھتے نہیں ہیں جو وہاں پر ظلم ہوا۔ جملے کہ وہ جو آئے تھے نا، پورے منصوبے سے آئے تھے کہ آج اگر علی باہر نہ آئے تو جو صحابہ چھپے ہیں پورے گھر کو آگ لگا کر سب کو جلا دیں گے۔ یہ تو بی بی تھی کہ جس نے ان کے منصوبے کو فیل کر دیا۔ یہ حکمت الہیہ تھی کہ جناب امیر بھی گھر میں موجود تھے، چاندہ صاحب بھی اور تھے، لیکن بی بی نے کہا تھا یا علی آج تم نہیں جاؤ گے، آج میں جاؤں گی۔ یہ ایک دن کا واقعہ بھی نہیں ہے، 2 دن کا واقعہ ہے، دوسرے دن میں آگ کا واقعہ ہے۔ خیر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس دن انہوں نے آگ لگائی نا، جب علی باہر نہیں آیا نا، علی مولا، تو یہ جو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، علامہ محسن نجفی صاحب سے آپ لوگوں نے یہ جملہ کئی بار سنا ہوگا کہ وہ شبلی کا حوالہ دے کر کہتے تھے، شبلی کہتا ہے جلایا تو نہیں تھا، دھمکی دی تھی۔ تو قبلہ یہ جملہ کہا کرتے تھے نا، اور شبلی تو نے انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے تیری ہی بات مان لیتے ہیں، دھمکی دی تھی، ذرا خیال کر وہ دختر کس کی تھی، کس کی بیٹی تھی جسے لوگ دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن دھمکی نہیں، لوگوں نے جلایا ہے۔ اب تو کتابیں چھپ چکی ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی محنت کر کے کتاب جس کے اندر وہ حوالے ہیں 20-30 کتابوں کے، جو اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کے اب نیٹ پہ وہ پڑھی ہے کہ لوگوں نے یہ گھر جلایا۔ وہ جو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے نا، تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے وہ آگ اور لکڑیاں در زہرا پہ پھینکنی شروع کی۔ جب آدھا دروازہ جل گیا نا، آدھا دروازہ، اب آپ کو پتہ نا منظر کہ بی بی خود دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی ان سے مکالمہ کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ جب آدھا دروازہ جل گیا نا، ایک کمینہ ہے، میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، وہ کمینہ ذرا یوں جیسے ہوتا نا پیچھے ہٹ کے پھر دوڑ کے آ کے اس نے ایسا نجس پاؤں مارا دروازے میں کہ اس دروازے کے جو جل رہا تھا نا وہ ٹوٹا اور ٹوٹ کے زہرا کے پہلو میں جا کے لگا۔ اور یہاں پر جملے ہیں کہ 3 دکھ ہیں جو بھلائے نہیں جا سکتے کہ الباب والجدار والدماء، ایک جلتا ہوا دروازہ، دوسری پتھروں کی دیوار، تیسرا زہرا کا ان کے درمیان آ جانا۔ جب دروازہ لگا نا بی بی کو تو بی بی زمین پہ گر گئیں، وہ جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ کے بی بی کے اوپر گر گیا۔ اب فوج اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ مجھے بتاؤ فوج کیسے اندر گزر رہی تھی؟ میں نے کہا علماء لکھتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، عقیدت اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ بی بی زمین پہ گر گئیں، اوپر دروازہ، اوپر سے فوج اندر گزرنے لگ گئی۔ 12 فوجی اس دروازے کے اوپر سے، جو دروازہ بی بی کے اوپر گرا ہوا تھا۔ ایک کمینہ خود شام والے کو جب خط لکھ رہا تھا نا، وہ کہتا ہے جب میں گھر میں داخل ہو رہا تھا، میں نے دروازے کے اوپر جب پاؤں رکھنا چاہا، میں نے دیکھا اس کے نیچے تو رسول کی امانت موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر تو میں رک گیا، لیکن پھر بغض علی جب میرے اوپر غالب آیا نا، تو میں نے جب اس دروازے سے پاؤں رکھ کے اندر گزرنا چاہا، وہ کہتا ہے جب میں نے دروازے پہ پاؤں رکھ کے چڑھ کے اندر گزرا نا، میں نے زہرا کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ یہ پہلی دفعہ لوگوں نے آل محمد کا گھر جلایا۔ دوسری دفعہ میں تھوڑی سی ترتیب بدلنے لگا ہوں۔ دوسری دفعہ کب آگ لگائی؟ میں امام جعفر صادق کا زمانہ ذرا پہلے پڑھنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق کے گھر کو منصور دوانگی نے آگ لگوائی رات کے وقت۔ امام گھر میں موجود تھے، امام نے اور کچھ اور اصحاب بھی دوڑ کے آگے پیچھے سے آ گئے۔ امام گھر میں تھے، آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ جب اگلا دن آیا نا، جہاں امام بیٹھا کرتے تھے نا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل، لوگوں کے احکام لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، جب وہاں بیٹھے تھے نا، یوں امام پیشانی کو یوں نیچے کر کے بیٹھے تھے اور آنسو بھی جاری تھے۔ ایک شخص نے ہمت کر کے پوچھ لیا، مولا اس لیے پریشان ہو کہ لوگوں نے آپ کا احترام نہیں کیا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی؟ اس علاقے کے شرفاء، بزرگان، سادات و غیر سادات
جب اس شخص نے یہ سوال کیا نا، امام نے کہا ہاں یہ دکھ بھی ہے کہ لوگوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی، لیکن مجھے کوئی اور دکھ رلا رہا ہے۔ اب جو سائل تھا نا، اس کی طرف رخ کر کے کہا رات کو میرے گھر میں جب آگ لگی نا تو میں منظر دیکھ رہا تھا، جو میرے گھر کے اندر مستورات تھی نا، کبھی ایک حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں جاتی، کبھی تیسرے حجرے میں جاتی، میں مرد موجود تھا، میں دوڑ کے جاتا، انہیں جا کے تسلیاں دیتا، اس کے باوجود ان کے چہرے پہ جو پریشانی تھی نا وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اور سائل رو اس لیے رہا ہوں جو کربلا میں جب آگ لگی تھی نا، وہاں لگانے والے تو بہت موجود تھے، بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری دادیوں نے وہ آگ کیسے برداشت کی ہوگی۔ اس علاقے کے شریفوں شہادت امام حسین کے بعد یہی اعلان ہوا تھا نا، فنہم الخیام، ان کے خیام کو جلا دو۔ کوئی ایک طرف سے تو آگ لگی نہیں تھی، چاروں طرف سے کمینوں نے آگ لگا دی تھی۔ اب خیمے جلتے آ رہے تھے، بیویاں سمیٹتی آ رہی تھیں، بیویاں سمیٹتی سمیٹتی جناب زینب عالیہ کے پاس آئیں۔ جناب زینب عالیہ ان بیویوں کو لے کر اس خیمے میں آئی جہاں بیمار سویا ہوا تھا۔ بیمار کے پاس آ کر پہلا مسئلہ امامت کا پوچھا، کہتی ہے بیمار آنکھ کھول، خیموں کو آگ لگ گئی، میں علی کی بیٹی ہوں اور میرے لیے خیموں کے اندر جل کر مر جانا تو آسان ہے، بغیر چادر کے باہر جانا مشکل ہے۔ لیکن امام نے فرمایا پھوپھی اماں تو انت عالمۃ غیر معلمہ ہے، جل کے مرنا حرام ہے، علیکن الفرار، ان خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا، جب بیویاں باہر آ رہی تھی تو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے جملے ہیں، میرا سلام ہو ان بیویوں پہ جو جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی تھی۔ حالت کیا تھی؟ بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ بنایا ہوا تھا، ایک دوسری کی پوچھ کا سہارا لیتے ہوئے باہر آ رہی تھی اور ایک ہی صدا لگا رہی تھی، واہ حجابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔